عید الفطر کی نماز جو ہے واجب ہے. اس نماز میں 6 زائد تکبیرات ہیں. تکبیرات نماز کے اندر تکبیرات کے جو اقوال ہیں وہ غالباً 10 ہیں. 12 کا قول بھی مذکور ہے، لیکن جمہور صحابہ اکرام اجمعین کا جو مذہب ہے وہ 6 تکبیرات کا ہے، جو احناف کا مسلک ہے. مصنف ابن شیبہ میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں ہے، مصنف احمد میں بھی ہے. اسی طرح جو ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت مروی ہے، جس میں 6 زائد تکبیرات کا ذکر ہے، جس کا اناف کا جس پر عمل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی عید نماز عید الفطر یا عید الاضحی، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، اگر عید الفطر نماز کسی کی قضا ہو جائے تو رہ جائے کسی، تو وہ قضا کر کے دوبارہ نہیں پڑے گا. اگر اجتماعی طور پر پہلے دن عید کی نماز ادا نہ کی گئی ہو، کسی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، آندھی کی وجہ سے، یا کرفیو کی وجہ سے، جیسے حالات ہیں مسلمان ممالک کے، تو پھر وہ عید الفطر کی نماز ہو تو دوسرے دن بھی زوال سے پہلے ادا کر سکتے ہیں. اور عید الاضحیٰ کی نماز ہو تو وہ تیسرے دن بھی اس کی گنجائش ہے. اگر کسی وجہ سے زوال سے پہلے عید الفطر نماز نہ پڑھی گئی ہو تو زوال کے بعد نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. اگر کسی شخص کے رکوع میں آ کے ملا اور اس کی تکبیرات رہ گئی تو اب وہ رکوع میں تکبیر تو کہے گا لیکن کھڑا ہو کر تکبیر نہیں کہے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص آ گیا اور نماز عید ہو گئی تو اب وہ دوبارہ جا کے اکیلا نہیں پڑھ سکتا، حتیٰ کہ اگر 2-4 بندے ہو تو بھی اکیلے جماعت نہیں کرا سکتے. اسی طرح اگر بالفرض و محال امام سے تکبیرات رہ گئی تو اس پر جو ہے سجدہ سہو جو واجب نہیں ہوگا. سجدہ سہو کیوں واجب نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس میں جو ہے جمع غفیر ہے، بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اب اگر سجدہ سہو کرے گا تو لوگوں کے اندر انتشار پھیلے گا. اس وجہ سے شریعت نے اس کو جو ہے معذور کر دیا. رہی بات یہ ہے کہ عید نماز کے بعد دعا مانگنا کیسے ہے؟ عید نماز کے بعد دعا مانگنا سنت عمل ہے، یہ ثابت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے باب التکبیرات ایام المنا میں، اس حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو ہے دعا مانگی. اور اسی طرح جو ہے یہ عیدگاہ میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور جامع مسجد کے اندر بھی یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عید نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. جو عام نمازوں کی طرح، باقی نیت تو عام نمازوں کی طرح ہوگی، لیکن اس میں یہ بات زائد ہوگی کہ نیت کرتا ہوں میں عید الفطر یا عید الاضحی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. تو اس کے بعد پہلی تکبیر اللہ اکبر کہے گا، امام ہاتھ باندھے گا جیسے عام نماز میں باندھا جاتا ہے، پھر ثنا پڑھی جائے گی. ثنا کے بعد جو ہے وہ 3 تکبیرات کہیں گے. پہلے 2 تکبیرات میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے، لیکن پہلے 2 تکبیرات میں جو ہے ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر جب اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ باندھ دیں گے ناف کے نیچے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت عمل ہے. پھر امام قرات کرے گا، اسی طرح پہلی رکعت ختم ہو جائے گی. دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں پہلے امام قرات کرے گا، اس کے بعد 4 تکبیرات کہیں جائیں گی. 4 تکبیرات جب کہیں جائیں گے اس میں پہلے 3 تکبیرات میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور چوتھی تکبیر میں جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے اور اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اسی طرح جو ہے نماز جو ہے ختم ہو